باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں رحیم مسکرائیں کیونکہ ہم وہ امت ہے جن کی مسکراہٹ ہمیں صدقہ ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ امی کو لمبی زندگی دے۔ وقت گزاری کے لیے کسی بھی چیز کا انتخاب کر لینا، لیکن کسی کی بیٹی کا انتخاب مت کرنا، کیونکہ عورت کمزور ہو سکتی ہے لیکن عورت بنانے والا نہیں۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ جس طرح محبت دینے کے لیے وسیع القلب ہونا ضروری ہے، اسی طرح محبت سمیٹنے کے لیے بھی وسیع الظرف ہونا ضروری ہے۔ کس صحابی کو اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید، حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت عمر بن خطاب یا حضرت علی بن ابی طالب؟ آپ لوگ بتائیے گا اس کا آنسر، ٹھیک ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ ایک بار پچھلے حرف کی بھی پریکٹس کر لیں۔ مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں، میں نے آگے جو پوسٹ ڈالا تو پلیز آپ لوگ بھی دیکھیے، غور فکر کریے۔ آئیے ہم ٹائم ویسٹ نہ کرتے۔ ہاں، یہ بات مجھے بتانا ہے آپ لوگوں کو، ہم جتنا حدیث ڈالتے ہیں میں خود بھی انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں اس پر عمل کروں۔ میں آپ لوگوں سے بھی کہہ رہی ہوں کہ اس پر انشاءاللہ عمل کریے اور ہمیں اللہ پاک توفیق دے دینی باتیں حاصل کرنے کی۔ اللہ پاک ہمیں اور اللہ اپنی عبادت کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق دے۔ کثرت سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔ اللہ ہمیں دنیاوی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تمام مومنات کو جو پریشان حال ہے، جو بیمار ہے، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے آگ سے بچائے۔ اور ہم چلیے حدیث پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہم آپ لوگ کتنا بولتی ہیں، میں سچ بتا رہی ہوں، مجھے آپ لوگ سے بات کر آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، سچ بتا رہی ہوں۔ میں شروع کرتی ہوں۔ رسول اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر گیا اور وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ایک ایسی سورہ ہے جس کی 30 آیتیں وہ آدمی کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یعنی کہ سورہ ملک۔ اپنے اصلاح کرنا اور اپنا خیال رکھنا ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ بے شک تم اپنے نفس کے ذمہ دار ہو، تو جتنا کر سکتے ہو اس کی اصلاح کرو۔ نفس سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول رکھیں، قابو میں رکھیں۔ خدا کی خاص رحمت ہے، بزرگوں کی بصارت ہے، کئی نسلوں کی قربانیوں کی نسلوں کی محنت ہے۔ اب کبھی میں یہ بے شک سچائی میں اطمینان ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچائی میں اطمینان ہے۔ جس دن اپنے رب کی پہچان جاؤ گے، اس دن سے دنیا سے بیزار ہو جاؤ گے۔ جس دن اپنے رب کو پہچان جاؤ گے، اس دن سے دنیا سے بیزار ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسے قوم پر ہوا جن کے نخوں تانبے نیل کاپر کے تھے، جو اپنے چہروں اور سینوں فیس ایس چیسٹ ٹو
کو چھیل سکریچ رہے تھے۔ میں پوچھا، اے جبریل، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ ہے جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے، یعنی غیبت، بیک بیٹنگ اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ اللہ بچائے ایسے لوگوں سے۔ سبق: مسلمان کی غیبت کرنا یا چھوٹی سطح لیول کے مسلمانوں کی عزت و توقیر سمان کو ملحوظ دھیان نہ رکھنا سخت خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث میں نے بولا بھی ہے، میں نے کتنے بار پوسٹ میں بھی لگایا ہے، تو آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہوگا۔ میں نے اپنی پوسٹ میں بھی لگایا تھا یہ والا حدیث۔ تو آئیے میں آپ لوگوں کو حدیث بولتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ نظر اکثر اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جھکی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج کی بات: مشکل وقت میں آرام تلاش کرنا مشکلات بڑھا دیتا ہے۔ صحیح ہے یا رب۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض گناہ ایسے ہیں جنہیں صرف طلبِ معاش کا غم ہی مٹا سکتا ہے۔ کسی کام میں مسلسل محنت کرنا بند دروازے کھول دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سچے تاجر کا حشر صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ شہد کو راحت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین کھانا وہ ہے جس پر کئی ہاتھ پڑے، یعنی جو مل کر کھایا جائے۔ جلد بازی انسان کی کمزوری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید کے دن قربانی میں خرچ کرنا اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ضرورتیں کم کر لو، راحت پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی قربانی پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ قربانی کی، وہ جانور اس کے لیے جہنم سے حجاب ہوگا۔ اب دیکھ سکتے ہیں عید کے دن کا وظیفہ۔ عید کے دن کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حج و عمرہ والے خدا کے مہمان ہیں۔ جو وہ مانگے اللہ پاک انہیں عطا فرماتا ہے۔ جو